آج دنیا کے لوگ دنیا بنانے میں لگا ہے، دنیا سنوارنے میں لگا ہے، لیکن اس دنیا کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ قبرستان میں جانا سنت کیوں کہا گیا؟ کبھی اس پر غور کیجئے۔ دیکھیے، اسلام میں جتنی باتیں ہیں ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اسلام میں قبرستان میں جانا سنت قرار کیوں دیا گیا کہ قبرستان جایا کرو، سنت ہے؟ فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں، فاتحہ تو آپ اپنے گھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے مرحومین کے نام پر۔ آپ کے ابا اگر دبئی میں انتقال کیے ہیں تو بھارت میں رہ کر کے بھی آپ اپنے باپ کے نام سے فاتحہ کر سکتے ہیں۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان نہیں جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونا میں ہے اور آپ کے خاندان کے لوگ کہیں بھی دفن ہو گئے ہیں، آپ کہیں سے فاتحہ پڑھیں گے ثواب وہاں تک پہنچ جائے گا، ثواب ان کو مل جائے گا۔ تو قبرستان جو جانے کا حکم ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ وہاں جائیے اور قبر کی حالات کو دیکھیے اور سمجھیے کہ جیسے آج یہ قبر میں آ کے لیٹا ہے کل مجھے بھی آ کے سونا پڑے گا۔ وہاں جا کے سبق لیجئے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، قبرستان جانے سے آخرت کی فکر ہوتی ہے، موت یاد آتی ہے، آخرت کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، اس لیے وہاں جانے کا حکم دیا گیا کہ ذرا جا کے دیکھو تو صحیح کہ تمہارے گاؤں کا، تمہارے محلے کا سردار جی 2 سال پہلے انتقال کیا ہے، آج اس کی قبر پھٹ گئی ہے، آج اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے قبر پر اٹھ کر کے مٹی ڈال سکے، وہ اتنا مجبور ہو گیا۔ وہ سردار جی جس کو لوگ انصاف پنچایت میں سب سے پہلے بلاتے تھے اور اس کی بات کو سارے لوگ مانتے تھے، چاہے وہ اچھا فیصلہ کرے یا غلط فیصلہ کرے، اس لیے کہ اگر حق فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، ناحق فیصلہ کیا ہے تو سردار ایسا کمینہ قسم کا ہے کہ اس کی ہیبت سے لوگ بول نہیں پاتے ہیں کہ اے سردار جی فیصلہ غلط ہے۔ آج کے ماحول میں، آج کے دور میں فیصلہ ایسے لوگ کرتے ہیں اور ہر فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ 100 میں 99 فیصلہ غلط ہوتا ہے اس دور میں، لیکن کوئی بول نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ سردار جو ہے وہ کمینہ قسم کا آدمی ہے، سردار جو ہے وہ گنڈا قسم کا آدمی ہے، سردار جو ہے چور قسم کا آدمی ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے کہ تم نے غلط فیصلہ کیا، کل اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سردار کے خلاف بات کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی سردار کو دیکھنے کے لیے قبرستان جانے کا حکم دیا گیا کہ اگر 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 5 سال پہلے تمہارے گاؤں کا امیر، تمہارے محلے کا سردار مر گیا ہے، اس کی قبر جا کے دیکھو پھٹ گئی ہے، اس کا پیر باہر آ گیا ہے، آج اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر کو اندر کر سکے اور اوپر سے مٹی ڈال سکے۔ یہی سبق لینے کے لیے قبرستان میں جانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اتنے بڑی طاقت کے مالک جو ہے مر گیا ہے، لیکن اس کے اندر آج اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی قبر پر مٹی ڈال سکے۔ ایسے ہی کل ہمیں بھی آنا ہوگا، ایسے ہی کل ہم بھی مر جائیں گے، روح نکل جائے گی، ہم بھی قبر میں آ کے دفن ہو جائیں گے اور قبر کھلے گی، بند کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، جب وہاں ہم جائیں گے، اس کی قبر کو دیکھیں گے، ہمیں اپنی قبر یاد آنے لگے گی، ہمیں اپنی آخرت یاد آنے لگے گی کہ یہیں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آپ کا عمل اچھا ہے تو قبر کی منزل جو ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی، عمل صحیح نہیں ہے تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہمیشہ جو ہے اپنی قبر کی فکر کیجئے، اس لیے کہ مردہ
जब कब्र में जाता है, लोग वापस आते हैं, उसकी कब्र उससे कहती है, ए आने वाला शख्स, मेरे पास जो आए हो कुछ तैयारी करके आए हो कि नहीं? अगर तैयारी अच्छी है तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूंगी, और तू कल क़यामत के दिन मेरे अंदर से जो निकलेगा, हंसते हुए निकलेगा, मुस्कुराते हुए निकलेगा। वही कब्र कहती है, अगर तेरा अमल खराब है, तेरा किरदार खराब है, अच्छा अमल तेरे पास नहीं है, तो मेरे अंदर जो है सांप भी है, बिच्छू भी है, तरह तरह के अज़ाब है। यूं सुन लो कि मैं जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा तेरे लिए बनूंगी, और कल जो निकलेगा मेरे अंदर से क़यामत के दिन जो बाहर होगा, तो इस हाल में होगा कि तुझसे ज्यादा रोने वाला कोई शख्स नहीं होगा। कब्र बहुत खतरनाक जगह है। कब्र जो है बहुत खतरनाक जगह है। अगर अमल सही है तो फिर आसान ही आसान है, अमल गड़बड़ है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नमाज नहीं पढ़ते हैं लोग, 3 अज़ाब कब्र में नमाज के ताल्लुक से है कि अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं, सांप आएगा बेनमाजियों के कब्र में, बिच्छू आएगा बेनमाजियों के कब्र में, फरिश्ते आएंगे बेनमाजियों के कब्र में। आज अगर आपके बेटे को कुछ हो जाए, आप उसके लिए तड़पते हैं, जल्दी उसको दवाई देते हैं। अगर वो बेटा मर जाता है, उसके लिए आप तड़पते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, लेकिन वही बेटा कब्र की दुनिया में जाके सोया है, नमाज नहीं पढ़ता था, अब उसके कब्र में सांप मुसल्लत है, अब उसके कब्र में आग जल रही है, अब उसकी कब्र जो है तंग हो रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके घर के लोग आसानी के साथ कब्र की दुनिया को तय करे और कल क़यामत के दिन रब के सामने नमाज पेश कर दे और हमेशा जहन्नम से बच करके जन्नत की तरफ चले जाए, तो आज आपको जरूरी है कि उस बच्चे से, उस घर वाले से, अपने खानदान से नमाज पढ़ने कहिए और नमाज की सख्ती कीजिए, और नमाज पढ़ेंगे, इबादत रब की करेंगे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अगर अमल गड़बड़ है वह फंस जाएगा। आपका बेटा अगर नमाज नहीं पढ़ता है, कल क़यामत के दिन आपके सामने से फरिश्ता लेके दोज़ख में डाल देंगे, आप वह कुछ नहीं कर सकते हैं। जो करना है इसी दुनिया में रह के कीजिए। अगर जहन्नम से अपने खानदान को बचाना है तो नमाज पर सख्ती कीजिए।